بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ کلاس 10 آج آپ کے لیے چیپٹر ہے نظریہ پاکستان۔ یہ میں آپ کو بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں، آج میں دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ جو جملے اور فل ان دا بلینکس MCQs آتے ہیں اس کو آپ صحیح کر سکیں۔ ہر دفعہ آپ کچھ نہ کچھ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر میں نے کچھ مخصوص ٹاپک لکھے ہیں۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گی تو یاد رکھیے گا کہ جملے کو تشریح کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ سبق کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے۔ ان کی ولادت ہے 1912 اور وفات ہے 2005۔ سبق کی اہم باتیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کا کردار، سب سے پہلے جو میں نے ہیڈنگ لگائی ہے وہ ہے مسلمانوں کا کردار، یعنی مسلمان اگر حکومت میں آتے ہیں تو جو ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں یا جو غیر مسلم ہوتے ہیں یا ان کی جو اقلیت ہوتی ہے، جو ان کے رعیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت رواداری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی ان کے مذہب کے خلاف کوئی بات کرے یا مذہب کے خلاف بولے تو وہ پھر چپ نہیں رہتے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکبر نے کا کردار کیا تھا؟ اکبر نے ایک دین ایجاد کیا تھا، دین الہی، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کو مرج کر کے ان کی رسومات کو مرج کر کے ایک نیا دین بنایا تھا۔ تو اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس کے خلاف، اور بزرگان دین نے اس کے خلاف، یعنی حضرت مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، ان لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے مغلوں کا دور ختم ہوتا گیا، دوسرے غیر مسلم جیسے جرمنی ہے، انگریز ہیں اور فرانس کے لوگ ہیں، انہوں نے ہندوستان پر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے بھی حصہ لیا، لیکن ان کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے، اور یہیں سے مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ پورا مطلب ختم ہو گیا، عروج ختم ہو گیا اور ہندوؤں نے اپنے قدم جما لیے۔ سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی، ان کی نوکریاں چلی گئیں، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی، ان کے کارخانے بند کر دیے گئے، ان کی تجارت ختم کر دی گئی، کیونکہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر انہوں نے انگریزی تعلیم، کیونکہ جب نظام تعلیم تبدیل ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے انگریزی تعلیم حاصل کی تو ہم مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مفاہمت کو غنیمت سمجھا اور مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کریں تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے بعد 1885 میں کانگریس تشکیل دی گئی۔ جب کانگریس بنی تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن وہ کام جو ہے وہ کس کے لیے کرتی تھی؟ ہندوؤں کے لیے کرتی تھی۔ مسلمانوں کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ جہاں بھی جو کام کرنا ہوتا تھا یا حقوق کی بات کرتی تھی تو وہ ہندوؤں کی کرتی تھی، مسلمانوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ تو پھر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ان کی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کی نمائندگی کرے۔ تو 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ کون سی جگہ پہ آیا؟ ڈھاکہ میں۔ پھر پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریزوں نے بھی حصہ لیا، اور انہوں نے، کیونکہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کی ترکی کی حکومت ختم نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن وہی بات ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس سے وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے ترکی کی حکومت کو، یعنی یہ خلافت عثمانیہ جو تھی، اس کو ختم کر دیا اور ترکی کے حصے بکھرے کر دیے۔ اس کی وجہ سے پھر ہندوستان میں کون سی تحریک شروع ہوئی؟ تحریک خلافت شروع ہوئی، اور تحریک خلافت نے اپنی خلافت عثمانیہ کو بچانے کی کوشش کی، جس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا۔ پھر ہندوؤں نے بھی اپنی تحریکیں شروع کی۔ شودی کی تحریک تھی اور ایک سنگٹن کی تحریک تھی۔ شودی کی تحریک یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ شودی کی تحریک میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، اور سنگٹن کی تحریک اس لیے شروع ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، مسلمان آخر تک رہے گا۔ اور یہ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے جلسے میں مسلمانوں کی حیثیت کو منوانے کے لیے تقریر کی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں الگ کر کے ایک علیحدہ
وطن بنایا جائے. یہیں سے ایک الگ وطن بنانے کا جو خواب تھا یا جو خواہش تھی وہ مسلمانوں کے اندر جنم لی اس نے. اور 23 مارچ 1940 کو اس کو ایک قرارداد کی صورت میں منظور کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد و خود مختار وطن کا قیام ضروری ہے. دنیا میں قومیت کی تشکیل کی بنیادیں دو ہیں، ایک تو وطن کی ہے اور ایک مذہب کی ہے. جو ہماری جو قومیت کی بنیاد ہے وہ مذہب کے اوپر ہے کہ جس نے بھی جہاں بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمانوں کی قومیت میں داخل ہو گیا. اس میں کسی جن و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یعنی کوئی ایک حد بندی نہیں ہے مسلمانوں کی حکومت کی، مسلمانوں کی قومیت کی. تمام مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں وہ مسلمانوں کی مملکت میں شمار کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کی قومیت میں شمار کیے جاتے ہیں. اور دوسری جو تھی وہ تھی کہ وطن جو ہے وہ اس سے بنتی ہے، زمین سے بنتی ہے، وطن سے بنتی ہے. جو ایک خطہ زمین ہے اس کے وجہ سے وطن کاؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی کہ اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو، اپنی حدود کو بڑا کرنے کے لیے بہت زیادہ جنگیں ہوئیں. اس کے بعد نظریہ پاکستان جو ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی ملک میں اسلامی قدروں اور اسلامی زندگی کا تصور جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک نیا ملک پاکستان حاصل کیا. اس کے بعد نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو نکال دینا چاہیے. ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے. اگر ہم نے اس پہ کام کیا، اس پہ کاربند رہے تو ہم دنیا کی ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. میرا خیال ہے آج آپ کو اچھے طریقے سے نظریہ پاکستان سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان نکات کی روشنی میں کوشش کیجیے گا کہ نظریہ پاکستان کو سمجھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.